حدیث کی کتابوں میں دو شادیوں کا بڑا ایک عجیب و غریب قصہ وارد ہوا ہے، اور اس قصے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کے اندر شادی کرنا کتنا آسان ہے، لیکن آج ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے کتنے ہی لوگ پریشان رہتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کے حوالے سے شادیوں کے سلسلے میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عباس بن عبد المطلب اور حضرت ربیعہ یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ربیعہ کے بیٹے کا نام مطلب ہے اور حضرت عباس کے بیٹے کا نام فضل ہے۔ وہ بچے دونوں شادی کی عمر کو پہنچ گئے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ ہمارے پاس تو اتنا مال ہے نہیں کہ ہم بچوں کا مہر ادا کر سکیں، تو ایسا ہے کہ ہم ان دونوں بچوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیتے ہیں، اور یہ بچے جا کر کہیں کہ اے اللہ کا رسول آپ دیکھ لیں ہماری عمر شادی کی ہو گئی ہے، لیکن ہمارے والدین کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ جس سے ہمارا مہر ادا کر سکیں، تو آپ ہمیں صدقات اور زکوٰۃ کی وصولی پر ایک عامل مقرر کر دیں۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کی زکوٰۃوں کا حساب کرنے کے لیے خود خلیفہ کی طرف سے یا بادشاہ کی طرف سے کچھ لوگ مقرر ہوتے تھے، اور وہ علاقوں میں جاتے تھے، لوگوں کے پاس جاتے تھے اور جا کر ان کے اموال کا حساب کر کے جو ان کی زکوٰۃ بنتی ہوتی وہ لے کر آتے۔ تو جو عامل یہ کام کرتے ان کو وہ اجرت ملتی تھی اس کام کی۔ تو ان دونوں بچوں نے اپنے والدین سے پوچھ کر کہا کہ ٹھیک ہے ہم چاہتے ہیں۔ ابھی نکلے نہیں تھے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ تشریف لے آئے، تو ان دونوں حضرات نے حضرت علی سے کہا کہ ہم اس طریقے سے اپنے بچوں کو وہاں بھیج رہے ہیں۔ تو حضرت علی نے فوراً کہا کہ خدا کی قسم آپ علیہ السلام ان دونوں بچوں کو صدقات و زکوٰۃ کی وصولی پر عامل نہیں بنائیں گے۔ تو یہ بات ان دونوں حضرات کو کچھ بری لگی۔ انہوں نے کہا کہ تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف حاصل ہے، ہم نے تو اس پر کوئی حسد نہیں کیا، اب تم کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ اگر ہمارے بچوں کو وہ عامل بنا دیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو حضرت علی کو بھی کچھ غصہ سا آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں بھی تمہارے سامنے یہاں بیٹھا ہوں، چادر اپنی بچھائی، جاؤ اپنے بچوں کو بھیج دو اور جا کے معلوم کر کے آ جائیں، جو جواب میرا ہے وہی جواب پیغمبر کا ہوگا، اور میں جائے اس لیے نہیں رہا کہ تم یہ سمجھو کہ شاید جا کر میں نے پیغمبر کو کوئی مشورہ دے دیا۔ چنانچہ یہ دونوں بچے چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب پہنچے تو ظہر کی نماز کا وقت تھا، ہم نے مسجد نبوی میں ظہر کی نماز پڑھی، اور نماز کے بعد ہم دوڑ کر حضرت زینب کے حجرے کے پاس کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ ان دنوں آپ کی باری حضرت زینب کے گھر تھی۔ جب آپ تشریف لائے تو یہ دونوں بچے کھڑے تھے، وہ کہتے ہیں ہمیں کان سے پکڑ لیا، دونوں بچوں کو کان سے پکڑا اور کہا کہ جو تمہارے دل میں ہے جلدی سے باہر نکالو، یعنی تم کیا بات لے کر آئے ہو، کیا کام ہے تمہیں؟ پھر آپ اندر تشریف لے گئے اور ان کو بھی گھر میں آنے کی اجازت دی تھی۔ ان دونوں بچوں نے وہاں بیٹھنے کے بعد پہلے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم بات کرو، اس نے کہا تم بات کرو، کچھ دیر تک وہ ایک دوسرے پر بات کو ٹالتے رہے۔ پھر ان میں سے ایک نے کلام کیا اور عرض کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ یہ ہے کہ ہماری شادی کی عمر ہو گئی ہے، لیکن گھر والوں کے پاس مہر کے پیسے نہیں ہیں، آپ ہمیں عامل مقرر کر دیں، جو حق القیمت ہمارا ہوگا ہمیں مل جائے گا، ہم اس سے اپنی شادی کر لیں گے۔ تو آپ نے ان کی بات سننے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، چھت تھی، گھر کی چھت کو دیکھنے لگے، جواب کوئی نہیں دیا۔ تو یہ دونوں بچے سمجھے کہ شاید ہماری بات کا آپ جواب نہیں دیں گے، بہت لمبا وقت گزر گیا۔ تو پردے کے پیچھے سے حضرت زینب نے اشارہ کیا، دیکھو جلدی نہ کرو، آپ علیہ السلام تمہارے ہی بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں۔ کچھ دیر آپ بیٹھے رہے، سوچتے رہے، پھر آپ نے اپنی نگاہ نیچے لے کر آئے اور کہا کہ نوفل کو بلاؤ۔ نوفل آ گئے، وہ آپ کے رشتہ دار تھے۔ انہوں نے کہا ان میں سے ایک بچے کا نام لیا کہ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ محمیہ بن جز ایک صحابی تھے، اور ان کو آپ نے وہ جو مال غنیمت آتا تھا اس کے خمس کا نگران بنایا ہوا تھا۔ فرمایا کہ محمیہ کو بلاؤ۔ محمیہ آ گئے تو جو دوسرا بچہ بچ گیا کہا محمیہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کر دی۔ پھر آپ نے فرمایا محمیہ جاؤ جو غنیمت کا خمس ہے
اس میں سے ان دونوں بچوں کا مہر ادا کرو، بس یہ شادی ہو گئی۔ نہ تو ان کے ماں باپ کو پتہ، نہ ان بچیوں کی والدہ کو پتہ، اور آپ علیہ السلام کے سامنے یہ نکاح کا فیصلہ ہو گیا۔ اتنی سادگی اور آسانی سے شادی ہوئی۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں اطلاع کیوں نہیں کی، جب رشتہ ہوا تو ہمیں بتایا کیوں نہیں، اور منگنی کی رسم کیوں نہیں ہوئی، مایوں کیوں نہیں ہوئی، مہندی کیوں نہیں ہوئی، رخصتی کی جو ہے وہ تقریب کیوں نہیں ہوئی۔ یہ سب باتیں آج لوگ اس کو بہت زیادہ اہتمام سے کرتے ہیں، اور نہ بلانے کی صورت میں ناراض ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر خفا ہوتے ہیں۔ تو ہم نے خود اپنے لیے مشکلات کھڑی کی ہیں۔ اگر ہم شریعت کے مطابق اور حدود شرع میں رہ کر اپنی یہ خوشیاں اور اپنی غمی کا موقع وہ ہم اختیار کر لیں اور اس کو پورا کر لیں، تو اس میں ہمارے ہی لیے راحت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے اور آپ کی جو آمد ہوئی ہے، وہ ساری دنیا اور ساری انسانیت کے لیے برکتوں کا باعث ہے۔ تو آپ کے طریقوں میں ہمارے لیے برکت ہی برکت اور راحت ہی راحت ہے۔ اللہ ہم سب کو پیغمبر کا طریقہ اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ یا ربی لک الحمد کما ینبغی یا رب صلی وسلم اللهم يا مقلب القلوب اللهم اني اعوذ بك اللهم لا تضل ربنا آتنا في الدنيا حسنة برحمتك يا ارحم الراحمين۔